اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کرام کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت امام زمان علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ اور اس امام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے کہ جو ہمارے وقت کے امام ہیں، ہمارے امام ہیں اور ہمارے زمانے کے امام ہیں۔ انسان کے لیے سب سے بڑی آرزو یہ ہوتی ہے کہ اس کے وقت کے امام کا دیدار نصیب ہو جائے، اور ہماری بھی یہی تمنا ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت نزدیک آئے کہ جب ہم سب امام زمان علیہ السلام کی زیارت کر سکیں۔ اور اگر وہ وقت ابھی دور ہے تو کم از کم ہمارے لیے فردی طور پر ملاقات اگر مہیا ہو سکتی ہے تو وہ ملاقات نصیب ہو جائے، اور اگر وہ ملاقات بھی نصیب نہیں ہو سکتی تو کم از کم خواب میں انسان کو امام کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اس سے بڑی اور کیا تمنا ہوگی۔ آج ہم کچھ اہم موضوعات پر امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام کے لیے سب سے بہترین کتاب کون سی ہے، کہ کس کتاب کے اندر امام زمان علیہ السلام کے بارے میں اچھے نکات، اچھی روایات، بہترین اور جامع گفتگو ہمیں مل سکتی ہے۔ دیکھیے گا کہ اگر ہم قرآن کی بات کریں تو ظاہر سی بات کہ قرآن کے اندر اشارے موجود ہیں امام کی آمد کے حوالے سے، امام کی حکومت کے حوالے سے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہمارا ارادہ یہ ہے، اور یہ ارادہ کا انداز ویسے ہی ہے کہ جیسے ہمیں اہل بیت کے بارے میں ملتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو وہاں پر پروردگار کا ارادہ اہل بیت اطہار السلام کے حوالے سے تھا، چاردہ معصومین کے بارے میں تھا، اور یہاں پر ارادہ یہ ہے کہ جو آخری حجت آنے والی ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جن کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے اور ان کو مجبور بنا دیا گیا ہے، مظلوم بنا دیا گیا ہے، ہم انہی کے سپرد حکومت کریں اور ہم انہی میں سے ائمہ قرار دیں اور انہی کو زمین کا وارث قرار دیں۔ تو یہ آیت کتب اہل سنت میں حتی تفاسیر کے اندر موجود ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی حکومت کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی وہ مشہور آیت جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، یقیناً ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی اس بات کو ذکر کر دیا اور اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ یقیناً اس زمین کے وارث ہیں، اور اس زمین کے ہم یقیناً وارث بنائیں گے۔ اس زمین کا یقیناً ایک حکمران ہے جو آئے گا، اور وہ کون ہوگا؟ وہ ہوں گے کہ جو نیک بندے ہیں۔ جس طریقے سے ہم نماز کے اختتام پر جب سلام پھیرتے ہیں تو اس میں سے ہمارا ایک سلام یہ ہوتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ پروردگار ہم پر بھی سلام بھیجے، ہم اپنے آپ پر بھی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ سلامتی ان صاحبان ایمان کے لیے جو بندگان صالح ہیں۔ اور پروردگار یہ کہتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ ہم انہی نیک بندوں کو زمین کی حکومت دیں گے۔ تو اشارے موجود ہیں، باقاعدہ کتاب لکھی گئی ہے اس عنوان پر مہدی فی القرآن، آغا شیرازی نے کتاب لکھی ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جس کے اندر امام زمان علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن مجید کے اندر آیات موجود ہیں اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر اگر ہم امام کے القابات کی طرف آئیں تو اس موضوع پر بھی تفصیل سے کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر النجم الثاقب کے اندر محدث نوری نے تقریباً 180 القابات امام زمان علیہ السلام کے بیان کیے ہیں، اور بہت ساری بے تحاشا کتابیں امام زمان علیہ السلام کے بارے میں لکھی گئی۔ اسی طریقے سے کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر روایات کو جمع کیا گیا ہے، اور وہ روایات کی جو چاردہ معصومین سے ہم تک پہنچی ہیں۔ بلکہ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ خود علماء اہل سنت نے، جس طریقے سے ہم نے ایک مرتبہ پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ بعض علماء ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے 12 امام کے اوپر باقاعدہ کتاب لکھی ہے، اور 12 امام کے اوپر جب کتاب لکھی تو 12ویں قبضے کی ذکر کیا ہے، اور حتیٰ بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کی ولادت ہو چکی ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں اور ان کی ولادت ہو چکی ہے، تو کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ تو کچھ ایسی روایات ہیں کہ جو نبی اکرم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، اور کچھ ایسی روایات ہیں کہ جو نبی کے بعد آنے والے امام ہیں انہوں نے بیان کی ہے امام زمان علیہ السلام کے بارے میں۔ تو اہل سنت کتابوں کے اندر بھی 12 امام کے بارے میں روایتیں مل جاتی ہیں، اور اہل تشیع کتابوں کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں روایات موجود ہیں۔ بلکہ وہی روایت جو حتیٰ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، وہ بھی انسان کی ہوش اڑا دینے والی ہے کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، 12 خلیفتاً،
میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، میرے بعد 12 امام ہوں گے، تو 12 کون ہیں اور ان میں سے 12واں کون ہے؟ تو یہ سوال ہمارے برادران کے ذہنوں میں پیدا ہونا چاہیے، اور اس کا سوال ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ 12واں کون ہے، اور 12 کون ہے کہ جن کا ذکر نبی اکرم نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا۔ تو اگر ہم روایات کے اوپر آئیں کہ روایات کس کتاب کے اندر سب سے بہترین جامع اور قدیمی کتابوں کے اندر موجود ہیں، تو ہمارے پاس 3 کتابیں ایسی آتی ہیں جو قدیمی ترین کتابیں ہیں۔ اور اگر ہم صرف ابھی مکتبہ اہل بیت کی بات کریں کہ مکتبہ اہل بیت سے تعلق رکھنے والے جو علماء کرام ہیں انہوں نے کون سی کتابیں امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں لکھی ہے، تو 3 قدیمی ترین کتابیں ہیں جو بڑی مستند، بڑی معتبر کتابیں ہیں۔ ایک کتاب شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے لکھی کمال الدین و تمام النعمہ کے نام سے، دوسری کتاب شیخ طوسی علیہ الرحمٰن نے لکھی غیبت کے نام سے، الغیبہ کے نام سے، اور تیسری کتاب جناب نعمانی نے لکھی ہے الغیبہ کے نام سے۔ یہ 3 کتابیں بڑی قدیمی اور مستند کتابیں ہیں، لیکن ان 3 کتابوں میں سے بھی اگر ہم درجہ بندی کریں اور علماء کرام جنہوں نے اس موضوع پر کام کیا ہے ان کی بھی آراء کو شامل کریں تو فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ متقن، معتبر، مستند اور بہترین کتاب اس موضوع پر غیبت نعمانی ہے۔ جی، جناب نعمانی کی جو کتاب الغیبہ ہے وہ واقعاً معرکۃ الآراء کتاب ہے، لہٰذا اگر ان تینوں کتابوں میں سے بھی جس کتاب کو زیادہ پڑھنے کا اتفاق ہو اور زیادہ پڑھنے کا دل چاہے تو وہ غیبت نعمانی ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس ترتیب کے اندر غیبت طوسی کو دوسرا نمبر حاصل ہے، اور تیسرا نمبر کمال الدین و تمام النعمہ ہے شیخ صدوق کو حاصل ہے۔ اور ایک صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ آیت اللہ وحید خراسانی سے سوال کیا کہ آپ بیان فرمائیے کہ کون سی کتاب ایسی ہے کہ جو امام زمان علیہ السلام کے بارے میں علماء کرام کو پڑھنی چاہیے، طلاب عظام کو پڑھنی چاہیے، وہ کون سی کتاب ہے؟ تو انہوں نے ان تینوں میں سے کسی کتاب کا نام نہیں لیا۔ انہوں نے جس کتاب کا نام لیا وہ کتاب ہے عبقری الحسان۔ عبقری الحسان جو 8 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے، اس کا اگر مطالعہ کیا جائے اور علماء کرام بطور خاص اس کتاب کی طرف رجوع فرمائیں، جو طلاب ہیں اگر وہ اس کتاب کی طرف رجوع فرمائیں تو اس کے اندر واقعاً ایسے نایاب نوادر موجود ہیں جو شاید ان 3 کتابوں میں بھی آپ کو آسانی سے دستیاب نہیں ہوں گے۔ اور جہاں تک ملاقات امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے کتابوں کا تعلق ہے تو وہ بہت ساری لکھی گئی ہیں، بہت سارے افراد کے تشرفات ہیں، ملاقات ہیں، امام زمانہ کی خدمت میں حاضری ہے، یہ خواب میں امام زمان علیہ السلام سے ملاقات ہے، بہت ساری اس حوالے سے کتابیں ہیں۔ اور ویسے تو ان کتابوں کو مطالعہ کرنا اچھی بات ہے، انسان کی ایمان کو مضبوط کرنے کا سبب بنتا ہے، محسوس کرتا ہے انسان کہ ہمارے زمانے کے اندر موجود ہیں امام، ہم سے قریب ہیں، ہم سے واقف ہیں امام۔ لیکن ہمارے ایک استاد ہیں، استاد لاری زادے، وہ فرماتے ہیں کہ ابھی جو 15 رجب کی تاریخ گزری ہے، فرماتے ہیں کہ 15 رجب کی تاریخ کو خود ان کے بھی جو استاد ہیں آغا مہدی پور، کہتے ہیں بہت زیادہ ان کی کالز آ رہی تھی اور ٹائم نہیں مل سک رہا تھا کہ ان کی کال ریسیو کر سکیں، اور اتفاق سے روزہ بھی رکھا تھا، طبیعت بھی ناساز تھی، اس لیے کال ریسیو نہیں کر پا رہے تھی۔ لیکن چونکہ بہت زیادہ جب کال آنے لگی تو بچے نے لا کر ان کو فون دیا اور کہا کہ یہ کب سے جو ہے وہ فون کر رہے ہیں، تو اپنے استاد کی انہوں نے کال ریسیو کی، تو استاد نے یہ کہا کہ کل جب شب 15 رجب تھی اس کا واقعہ ایک صاحب نے بیان کیا ہے اور انہیں فون آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ زیارت پر تھے اور ظاہراً امام رضا علیہ السلام کی زیارت پر تھے، اور وہاں پر انہوں نے امام زمان علیہ السلام کو بہت زیادہ یاد کیا، امام زمان سے توسل اختیار کیا۔ تو کہتے ہیں کہ ان کو تشرف نصیب ہوا اور خواب میں امام زمان علیہ السلام کا دیدار اور ان سے ملاقات نصیب ہوئی، اور اس شب 15 رجب کو کہ جو شب شہادت حضرت زینب کبریٰ سلام علیہا ہے، اس رات میں امام زمانہ نے خواب میں آ کر اس شخص کو کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ ہمارا ظہور جلدی ہو تو ہماری پھوپھی زینب کبریٰ کا واسطہ پروردگار کو دے۔ پروردگار کو یہ واسطہ بہت پسند ہے کہ حضرت زینب کبریٰ پر جو ڈھائے جانے والے مظالم ہیں ان کے واسطے سے اگر دعا کی جائے کہ پروردگار ان مظالم کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت کا جلد ظہور فرما، تو قریب ہے کہ ہمارا ظہور جلدی ہو جائے۔ تو یہ واقعہ خود ہمارے استاد محترم نے بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد پھر ایک جو بات بیان کی ہے وہ بڑی عجیب ہے اور وہ بڑی عالمانہ اور بڑی زبردست بات ہے کہ جس کا خیال جو صاحبان فکر افراد ہیں ان کو رکھنا چاہیے۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ
آپ کا کیا خیال ہے یہ جو واقعہ میں نے ابھی آپ کو سنایا ہے یہ میں نے کتنے اور لوگوں کو سنایا ہوگا؟ تو بعض نے کہا کہ 10-12 لوگوں کو سنایا ہوگا، بعض نے کہا شاید ایک دو لوگوں کو سنایا ہوگا، اور بعض نے کہا کہ شاید کسی کو نہیں سنایا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے یہ واقعہ جو میرے استاد نے بھی نقل کیا ہے میں نے کسی کو بیان نہیں کیا، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر چیز سنیں اس خاطر کہ دوسروں کو بیان کریں، کہ جو مجھے انفارمیشن حاصل ہو رہی ہے، جہاں سے میں نے کوئی واقعہ سن لیا، کوئی بھی چلتے پھرتے آدمی نے بتا دیا کہ امام زمانہ سے میری ملاقات ہوئی تھی، ہم نے بیٹھ کر اس کا قصہ سن لیا اور اس کو آ کر ممبر پہ بیان کر دیا۔ یہ امام زمانہ علیہ السلام کے جو واقعات ہیں وہ صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں کے ویورز حاصل کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ خود انسان کے اپنے لیے بھی کچھ چیزیں ہونی چاہیے کہ امام زمانہ نے اگر یہ کہا ہے انشاءاللہ اس کی ملاقات بھی ہوگی اور ایسا ہی ہوا ہوگا، تو میری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ تو اپنی ذمہ داری کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چیزیں انسان کو محفوظ رکھنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف انسان واقعات کے پیچھے اس لیے لگ جائے تاکہ وہ ممبر پر آ کر بہترین انداز میں واقعہ بیان کر سکے اور لوگوں کے دلوں کو گرما سکے۔ نہیں، اپنی ذمہ داری کی خاطر بھی انسان کو کچھ چیزیں محفوظ رکھنی چاہیے۔ تو ملاقات امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے واقعات بہت زیادہ ہیں، اور پڑھنے سے انسان کا ایمان قوی ہوتا ہے، لیکن پڑھیں اس نیت سے کہ اپنا ایمان قوی کریں، اور پھر موقع ملتا ہے اور کچھ ایسا ماحول نصیب ہوتا ہے کہ جہاں پر بیان کیا جا سکتا ہے تو وہاں پر موقع مناسبت سے بیان کریں، ورنہ ایسے نہیں کہ ان واقعات کو چلتے پھرتے ہم بیان کرتے رہیں اور واقعات کی اہمیت اپنے مقام سے گر جائے۔ تو امام زمانہ علیہ السلام کے اگر واقعات کی بات کی جائے تو بہت سارے ہیں، لیکن ہم اس سے صرف نظر کرتے ہوئے چونکہ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، ایک اہم بات کی طرف ہم اشارہ کریں گے، وہ یہ ہے کہ امام کے ظہور کی ضرور دعا کریں۔ اور اتنی بڑی عبادت ہے کہ روایت کے اندر آیا ہے کہ افضل العبادہ انتظار الفرج، افضل ترین عبادت ہے کہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے انتظار کرنا، اور اس انتظار کی گھڑیوں کو بہترین انداز سے گزارنا تاکہ ہم ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے قابل ہو سکیں۔ وہ واقعہ جو صحیفہ مہدیہ میں آغا باقر فقی ایمانی نے بیان کیا، وہ واقعہ غور طلب واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ خواب میں مجھے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے مجھ فقی ایمانی سے کہا، اور آغا فقی ایمانی وہ بھی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، انہوں نے بھی امام زمانہ علیہ السلام پر بڑا کام کیا ہے، اور ان کے دیگر اور دینی موضوعات پر بھی بڑے کام ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آغا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے مجھے خواب میں آ کر یہ بیان کیا کہ اے فقی ایمانی، تم امام زمانہ کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے ہو؟ امام زمانہ کے ظہور کی دعا کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ نہ سمجھنا کہ حضرت حجت کے ظہور کی دعا نماز جنازہ کی طرح واجب ہے، نہیں، بلکہ یہ دعا ایسی ہے جو نماز یومیہ اور نماز پنجگانہ کی طرح واجب ہے۔ دیکھیں دونوں واجب ہیں، نماز جنازہ پڑھنا بھی واجب ہوتا ہے، اور نماز یومیہ پڑھنا اور نماز پنجگانہ پڑھنا یہ بھی واجب ہوتا ہے۔ لیکن دونوں واجب میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر ایک جنازہ آیا ہوا ہے اور کچھ افراد کھڑے ہو گئے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، حتیٰ اگر ایک شخص بھی کھڑا ہو گیا ہے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، تو ہم پر ذمہ داری نہیں کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھیں۔ اگر پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ واجب اس صورت میں ہوگا کہ جب کوئی بھی جنازہ پڑھنے والا نہیں ہو اور ہم اکیلے ہوں اور مسلمان کے جنازہ سامنے پڑا ہو، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نماز جنازہ پڑھیں۔ اس واجب کو کہا جاتا ہے واجب کفائی، اور وہ واجب جو نماز یومیہ اور نماز پنجگانہ کا واجب ہے وہ واجب کفائی نہیں ہے، وہ واجب عینی ہے۔ عینی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ 10-20 لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز یومیہ پڑھ رہے ہیں تو ان کے پڑھنے کی وجہ سے ہم پر سے ساقط ہو جائے گی اب نماز یومیہ، نہیں، انہیں اپنی نماز یومیہ پڑھنی ہے، ہمیں اپنی نماز یومیہ پڑھنی ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے خواب میں آ کر بیان فرمایا کہ ظہور کی دعا نماز جنازہ کی طرح واجب نہیں ہے، نماز یومیہ کی طرح واجب ہے۔ یعنی یہ دعا واجب کفائی نہیں ہے بلکہ واجب عینی کی طرح ہے، اور ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کریں کہ ان کا ظہور جلد از جلد ہو جائے، اور انشاءاللہ قریب ہے کہ امام زمانہ کا ظہور ہو۔ جو حالات پیش آ رہے ہیں، جو ہم مسلسل ترقی کے اندر 10-12 زینے ایک ساتھ طے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا وقت ظہور بہت قریب ہے۔ جو اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ آ رہا ہے، جس طریقے سے روایتوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ
جتنی ذہانت پچھلی امتوں میں سے کسی کے پاس بھی حاصل نہیں ہوئی تھی، وہ ذہانت اور وہ علم اور وہ انٹیلیجنس آخری زمانے کے لوگوں کے اندر ہوگی. تو اس کے اندر ایک امکان یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی ایک عمل دخل ہو. البتہ آیت اللہ مرزا جواد تبریزی کا بیان یہ ہے، اور وہ فرماتی ہیں، اور جو بہت بڑے مرجع علی قدر ہیں، یعنی آیت اللہ سستانی کے لیول کے وہ عالم دین ہیں جن کا انتقال ہو گیا اور ابھی حرم بی بی معصومہ قم میں مدفون ہیں اور آرام فرما رہے ہیں. تو وہ مرزا جواد تبریزی بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیں، امام زمانہ اسلام کے بارے میں جب بھی گفتگو کریں اور جب بھی یہ کہیں کہ ان کا ظہور بہت قریب ہے، ان کا ظہور جلدی ہونے والا ہے، حالات ایسے بتا رہے ہیں، علامات ایسی آ رہی ہیں کہ بس لگتا ہے یہ کہ ابھی کچھ دنوں کے اندر ظہور ہو جائے گا، تو کہا کہ جب بھی آپ لوگوں کے سامنے ظہور امام زمانہ کے حوالے سے بیان کریں یا علامات ظہور امام زمانہ کے بارے میں بیان کریں تو اس طریقے سے بیان نہ کریں کہ جیسے آپ معین کر رہے ہوں کہ بس اسی سال ہو جائے گا، اسی مہینے ہو جائے گا، 10 دن کے اندر ہو جائے گا. نہیں، آپ اس طرح سے بیان کریں کہ ہو سکتا ہے کہ جلدی ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت بھی لگ جائے، لیکن ہمارے بیان کے اندر کوئی ایسا جھول نہیں ہونا چاہیے اور کوئی ایسی تعین نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اسی سال ہوگا، 10 سال کے اندر ہوگا، 2 سال کے اندر ہوگا، کوئی ایسا تعین نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ قریب ہے کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے. اور ان کا جو جملہ ہے وہ بطور خاص یہ ہے کہ جیسے امام زمانہ کی غیبت سے لے کر اب تک تقریباً 1200 سال وقت گزر چکا ہے اور بہت بڑا عرصہ ہے 1200 سال کا، لیکن فرمایا کہ اگر 1200 سال کے اندر بھی ابھی تک ظہور نہیں ہوا ہے تو تمہاری گفتگو ایسی ہونی چاہیے کہ اگر 1200 کے بجائے 12,000 سال بھی گزر جائیں تب بھی کوئی یہ نہ کہے کہ اس وقت اس نے بات کی تھی کہ 10 سال کے اندر ہو جائے گا ظہور اور ابھی تک ظہور نہیں ہوا. نہیں، ہمیں معین کرنے کی اجازت نہیں ہے اور یہ کام ٹھیک نہیں ہے. جس طریقے سے قیامت کے بارے میں کوئی معین نہیں کر سکتا کہ وہ اس سال ہونے والی ہے، 10 سال بعد ہونے والی ہے، 50 سال بعد ہونے والی ہے، اسی طریقے سے ظہور امام زمانہ کے بارے میں بھی ہم یہ معین نہیں کر سکتے کہ وہ اسی سال ہونے والا ہے یا 10 سال بعد ہونے والا ہے. اور قیامت کے بارے میں بھی آیت یہ کہتی ہے کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت بہت دور ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے. تو جو طریقہ قرآن کریم نے قیامت کے حوالے سے اختیار کیا ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بہت دور ہے قیامت، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت قریب ہے، اس لیے تیاری رکھو اپنی، اسی طریقے سے ہمیں یہ امام زمانہ کے ظہور کے بارے میں کہنا چاہیے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور نہیں ہونے والا، اب یہ جو ہے وہ خرافات ہیں، ہوگا تو بہت عرصے بعد ہوگا. لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ امام زمانہ کا ظہور بہت نزدیک ہے. اپنے آپ کو تیار رکھو، شاید ہو سکتا ہے کہ آج ہی کی رات امام زمانہ کی ظہور کی رات ہو، اس لیے اپنے آپ کو تیار بھی رکھو اور اس طریقے سے گفتگو کریں کہ آپ کی گفتگو کے اندر کوئی تعین تاریخ کے حوالے سے موجود نہ ہو. اور روایات کے اندر بھی بہرحال یہ اشارہ ہمیں جا بجا ملتا ہے. آپ ایک لفظ دیکھیے گا جو ظہور امام زمانہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ظہور امام زمانہ ہوگا تو بغتتاً یا فجعتاً، اچانک ظہور ہوگا. ہم یہ سمجھ ہوں گے کہ شاید 10-15 سال بعد ہونے والا ہے، لیکن آج ہی کی رات ظہور ہو جائے گا. اتنا ناگہانی ہوگا اور اتنا اچانک ہوگا کہ کوئی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کب ہوگا اور کب نہیں ہوگا. لیکن ہمیں تیاری اپنی پوری رکھنی چاہیے کہ مولا اگر آپ آج کے دن بھی تشریف لے آئیں تو ہم اتنے حلال و حرام کے پابند ہیں کہ ابھی بھی ہم آپ کی خدمت میں حساب کتاب دے سکتے ہیں اور ہمارا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے. ہمارے گھر کے اندر کوئی ایسے کام نہیں ہے کہ جو خدا نہ خواستہ آپ کو ناراض کرنے والے ہوں، اس لیے ہم آمادہ ہیں. اگر آج کی رات بھی ظہور ہو جاتا ہے تو ہم امام زمانہ اسلام کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. آج ہم آپ کی خدمت میں بات کو اختتام تو پہنچانے کے لیے 2 روایتیں بیان کر رہے ہیں کہ جو امام زمانہ کے ظہور سے متعلق ہے اور ان کا ظہور انشاءاللہ کن علامات کے ساتھ ہوگا اور کیسے ہوگا، اس حوالے سے 2 روایتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ان دونوں روایتوں کے اندر اسی بات کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیے گا کہ ہم کسی تاریخ کا تعین نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو حالات روایات کے اندر بیان ہوئے ہیں ان حالات سے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ ظہور جلدی ہوگا. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے ثعلبہ ازدی، وہ آتے ہیں 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. امام ان سے بیان فرماتے ہیں کہ آیتان تکونان قبل القائم، 2 نشانیاں ایسی ہیں
کہ جو امام زمانہ کی ظہور سے پہلے رونما ہوں گی۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ فرمایا کسوف الشمس فی النصف من شہر رمضان، جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، یا نہیں معلوم یہ والا رمضان ہے یا کوئی اور رمضان ہے، لیکن رمضان کے درمیانی حصے میں، یعنی گویا 15 رمضان کو یہ واقعہ رونما ہوگا کہ سورج کو گرن لگ جائے گا۔ سورج گرن کا واقعہ جس سال 15 رمضان کو ہو، اس سال ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اب ظہور امام زمانہ نزدیک ہے۔ تو 15 رمضان یا آدھے رمضان، ہو سکتا ہے کہ آدھے رمضان سے مراد 14 رمضان بھی ہو، تو نصف رمضان میں سورج گرہن ہوگا، اور آخر رمضان میں، اسی رمضان کے آخر میں چاند گرہن کا واقع ہوگا، اور یہ ہمارے لیے علامت ہوگی کہ امام زمانہ کا پھر امکان ہے کہ اس سال ظہور ہو جائے۔ البتہ راوی بہت زیادہ سمجھدار تھا، بہت چوکنا تھا، اس نے کہا کہ اے مولا، جب قمری مہینے کا اختتام آ رہا ہوتا ہے تو چاند تو چھپ جاتا ہے، چاند تو غائب ہو جاتا ہے، تو ہمیں تو چاند ہی دکھائی نہیں دے رہا، تو اس کا گرہن کیسے دکھائی دے گا؟ تو کیا آپ یہی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ درمیانی مہینے میں سورج گرہن اور آخر مہینے کے اندر چاند گرہن، یا آپ برعکس فرمانا چاہ رہے تھے، یا مجھے سننے میں اشتباہ ہوا ہے؟ امام نے پھر تکرار فرمایا، امام نے فرمایا جی، نصف رمضان میں سورج گرہن ہوگا اور آخر رمضان میں چاند گرہن ہوگا۔ اچھا، اس زمانے تک کے لیے تو پہچاننا ہی ممکن نہیں تھا کہ اگر چاند گرہن ہو بھی رہا ہے تو کیسے پہچانا کہ چاند گرہن ہوا یا نہیں ہوا، لیکن آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ آج اگر ظاہری طور پر آنکھ دیکھ نہ رہی ہو کہ چاند کہاں پر ہے اور چاند کو گرہن لگا ہے یا نہیں لگا ہے، لیکن سائنسی جو ٹیکنالوجی ہے اس کی مدد سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ اس رات چاند کو گرہن لگا تھا یا نہیں لگا تھا، چاہے چاند بظاہر نظر نہ آ رہا ہو۔ تو یہ بھی گویا اشارہ ہے کہ یہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہ اسی زمانے کے لوگوں کے لیے جس میں ہم رہ رہے ہیں امام نے یہ نشانی بیان فرمائی تھی۔ پھر امام نے آگے ارشاد فرمایا کہ انا اعلم بما قلت انہما آیتان لم تکونا منذ حبت آدم، اور فرمایا کہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں کہ یہ دو نشانیاں ایک ساتھ جب سے آدم علیہ السلام کو اس زمین میں بھیجا گیا ہے اس وقت سے لے کر اب تک یہ رونما نہیں ہوئی ہے، یعنی یہ تاریخ بشریت کا انوکھا واقعہ ہوگا کہ نصف رمضان میں سورج گرہن اور آخر رمضان میں چاند گرہن ہوگا، اور وہ وقت ہوگا کہ جب امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ دوسری روایت بھی امام باقر علیہ السلام سے ہے، جس میں مشہور صحابی محمد ابن مسلم سے امام نے کچھ امام زمانہ کے بارے میں باتیں بیان فرمائی کہ امام کی حکومت شرق سے لے کر غرب تک اور پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہوگی، اور زمین کے خزانے باہر آ جائیں گے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان کی پیچھے نماز پڑھیں گی، یہ ساری تفصیلات بیان کی۔ تو محمد ابن مسلم سوال کرتے ہیں کہ اے فرزند رسول، وہ جو ظہور کا زمانہ آئے گا اس سے پہلے کون کون سی علامات ہوں گی کہ جن سے پہچان لیا جائے کہ اب ظہور ہونے والا ہے؟ امام نے اس وقت کچھ علامات کا ذکر کیا۔ امام نے فرمایا وہ زمانہ وہ ہوگا کہ جب مرد عورت کی شباہت اختیار کریں گے، یعنی مرد چاہیں گے کہ وہ عورتوں کی طرح دکھائی دیں۔ اب اس کے اندر ایک مثال تو کلین شیف ہونے کی ہے کہ عورتوں کی داڑھی نہیں ہوتی تو مرد بھی ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے عورتوں کی داڑھی نہیں ہوتی ویسے مرد بھی ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کے بال لمبے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے مرد بھی چاہیں گے کہ ان کے بال لمبے ہوں۔ تیسری بات یہ کہ خواتین جس طریقے سے زیورات پہنتی ہیں، ٹاپس پہنتی ہیں، بالیاں پہنتی ہیں، اسی طریقے سے مرد بھی یہی کام انجام دیں گے، یا ناک کو چھید کروانا یا ہونٹوں کو چھید کروانا، یہ سارے کام جو آج کل دکھائی بھی دے رہے ہیں۔ تو مرد خواتین کی شباہت اختیار کریں گے، خواتین مردوں کی شباہت اختیار کریں گی، یعنی خواتین بھی اسی طریقے سے مردوں کی طرح، جس طرح سے مرد کام پر جاتے ہیں خواتین بھی کام پر جائیں کریں گی۔ اچھا، یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ چیزیں بالکل حرام ہو رہی ہیں، اس کے اندر جواز کے پہلو نکل سکتا ہے، لیکن ٹائم پیریڈ بتایا جا رہا ہے یہ اس وقت ہوگا کہ جب مرد عورت والا کام کر رہے ہوں گے اور عورت مردوں والا کام کر رہے ہوں گے، عورت اور مرد ایک دوسرے کے شبیہ بننے لگیں گے۔ جس طریقے سے خواتین کے لیے، ویسے اگر مرد کی اجازت ہے یا خواتین ایسی ہیں کہ جو ابھی شادی شدہ بھی نہیں ہیں اور مستقل ہیں، وہ اگر پورے حجاب کے ساتھ باہر کمانے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ حرام کر رہے ہیں،
بہت ساری خواتین ہوں گی کہ جو یہ کام کر رہی ہوں گی تو ڈائریکٹ ان کو یہ کہہ دینا کہ یہ گناہ کا کام ہے، حرام کا کام ہے، جبکہ وہ پورے اپنے حجاب کے ساتھ جا رہی ہیں اور کسی فرض کیجئے کہ خاتون ہی کی انٹیٹی کے اندر ہیں اور ان کی انوائرمنٹ کے اندر ہیں، تو پھر کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ اس زمانے میں ہونے لگے گا۔ پھر فرمایا کہ مرد مردوں پر اکتفا کریں گے اور خواتین خواتین پر اکتفا کریں گی۔ جو آج کل کے حالات بھی ایسے ہیں اور عجیب و غریب واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں کہ حتیٰ چھوٹے لڑکے کے ساتھ، چھوٹے بچے کے ساتھ ایک چوکیدار نے، کسی ڈرائیور نے، حتیٰ کسی ظاہری طور پر پروفیسر نے ایسی زیادتی کی ہے اور انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے آج کل کے زمانے میں۔ تو مرد مردوں پر اکتفا کریں گی اور خواتین خواتین پر اکتفا کرنے لگیں گی۔ پھر فرمایا کہ خواتین زین پر سوار ہوں گی۔ اس زمانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ زین کا لفظ تھا، لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ جو سواری ہے آج کے دور کی، اس سواری پر خواتین بھی سوار ہوں گی اور آسانی سے وہ بھی ڈرائیو کریں گی اپنی سواری کو، اور آج یہ ہمیں منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر کہا کہ جھوٹی گواہیاں اس زمانے میں دی جائیں گی اور جو سچے گواہ ہوں گے ان کو رد کر دیا جائے گا اور ان کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور بہت زیادہ قتل و غارت گری ہوگی اور خون بہایا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ عمل زنا اور سود کھانا یہ بہت آسان ہو جائے گا، کوئی اس کو حرام بھی نہیں سمجھے گا، اور یہ بھی ویسٹرن کنٹریز کے اندر، حتیٰ اگر ہم ظاہری طور پر نام کے اسلامی ممالک کو بھی دیکھیں تو اس کے اندر بھی یہ کام ہو رہا ہے کہ زنا بہت زیادہ عام ہو گیا ہے اور اس کو اب کوئی حرام بھی نہیں سمجھا جاتا، اتنا زیادہ عام کر دیا گیا ہے۔ چیٹنگ کرنا، اس کے بعد ڈیٹنگ کرنا اور اس کے بعد غیر مشروع روابط قائم کرنا، یہ آج کل بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ آخری زمانے میں یہ ہونے لگے گا، اور سود کا کام، سود کھانا، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بینکنگ سسٹم کی وجہ سے سود بہت زیادہ رائج ہو گیا ہے اور گویا اب اس کو کوئی حرام بھی نہیں سمجھتا۔ اور فرمایا کہ اس وقت اگر ڈر ہوگا تو یہ ہوگا کہ ہماری زبان صحیح طریقے سے استعمال ہو، جس کی زبان چرب طریقے سے اور محبت اور پیار کے ساتھ استعمال نہیں ہوگی وہ ہمیشہ پریشانی میں رہے گا اور اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کچھ مخصوص نشانیوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ شام سے سفیانی کا خروج ہوگا اور یمن سے یمنی شخص کا خروج ہوگا، اور بعیدہ کے مقام پر جو مکہ اور مدینہ کے درمیان آتا ہے اس مقام پر زمین دھس جائے گی۔ اور دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب سفیانی کا لشکر آئے گا امام زمانہ کے مقابلے میں، تو سفیانی کا لشکر اس مقام پر دھس کر مرے گا، اور نفس زکیہ کو رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان شہید کر دیا جائے گا۔ اور نفس زکیہ سے مراد بعض لوگوں نے خود اس کے معنی لیے ہیں، یعنی پاک سیرت انسان، ایک شریف اور پاک سیرت انسان کو اس مقام پر قتل کیا جائے گا۔ اور آسمان سے آواز آئے گی کہ حق ہے تو قائم آل محمد کے ساتھ اور ان کے ماننے والے اور شیعوں کے ساتھ ہے۔ اس وقت امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، کعبے سے ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اور 313 افراد ان کے ارد گرد جمع ہوں گے، اور امام کے زبان مبارک پر یہ آیت ہوگی کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ تمہارے لیے اللہ کا بقیہ یعنی خود امام زمانہ خیر ہیں اگر تم مومن ہو۔ پھر امام شاہ فرمائیں گے کہ انا بقیت اللہ فی ارضہ، کہ میں زمین میں اللہ کا بقیہ ہوں۔ اور پھر اس کے بعد 10,000 افراد مزید امام کے گرد جمع ہوں گے، اور جب 10,000 کی تعداد امام کے پاس آ جائے گی تو پھر امام قیام کا آغاز فرمائیں گے۔ یعنی 313 کے ساتھ بھی امام قیام شروع نہیں کریں گے جب تک کہ 313 کے بعد 10,000 افراد کی تعداد نہ ہو جائے، اس وقت تک قیام نہیں کریں گے۔ اور جب قیام فرمائیں گے تو امام شاہ فرماتے ہیں کہ پھر ہر جگہ پر توحید ہی کی حکومت ہوگی اور کوئی بت پرستی اور شرک موجود نہیں ہوگا۔ لیکن شاہ فرمایا کہ یہ وہ زمانہ جب آئے گا ظہور کا تو وہ ایک غیبت طولانی کے بعد آئے گا، اور اس غیبت کے اندر تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری پیروی کرو اور ہم پر ایمان رکھو، اور بطور خاص اس 12ویں امام کے اوپر اپنا ایمان محکم رکھو۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ امام زمانہ السلام کا ظہور پروردگار جلد از جلد فرمائے، اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار
عاشقین و محبین میں قرار فرمائے، ان کو دیکھنا، ان کی زیارت کرنا، ان کی خدمت میں بیٹھنا نصیب فرمائے، ان کی محبت کو اپنی اولاد میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے صدقے سے جتنے شیعان حیدر کرار پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور ان کے صدقے سے ہی انہی کا ظہور جلد جلد فرمائے، تاکہ وہ اپنے آباء و اجداد کا اور اپنے گھرانے کے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے تھے ان کا انتقام لے سکیں۔ اور پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو حکومت امام مہدی میں رہنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔